Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے بہتر بات یعنی کتاب جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور اس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں نازل فرمائی، جس سے ان لوگوں کے کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، یعنی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں بھی نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل بھی نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنا چہرہ عذاب کے برائی سے بچا رہا ہے قیامت کے دن، اور اس سے کہا جائے گا ظالموں سے کہ مزہ چکھو اس چیز کا جو تم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو عذاب ایسی جگہ سے آ گیا جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر وہ اس کو جانتے ہوں۔ گزشتہ آیات میں اللہ کی قدرت کا ذکر تھا کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں جاری کیا، اسے نہریں بھی جاری کر دی، چشمے بھی جاری کر دیے، خود زمین کے اندر اس پانی کو جذب کر کے اسے اس کے اندر سوتوں میں بھی جاری کر دیا۔ پھر اس کے ذریعے اس نے کھیتیاں اگائیں جن کے رنگ مختلف، پھر وہ جب بالکل کھیتیاں تیار ہونے کے قریب ہو جاتی ہیں تو تمہیں زرد نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ اس میں نصیحت ہے عقلمندوں کے لیے۔ اب یہاں سے موازنہ گویا ایک شروع کیا گیا کہ جس کے سینوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل سخت ہو اور اس کے لیے بربادی ہو اور اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو اور وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہو؟ تو نہیں، دونوں کا موازنہ کیا جائے تو بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اب یہاں پر کتاب کے نزول کا ذکر شروع ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی نے یعنی اللہ نے ہی سب سے بہتر بات نازل فرمائی ہے جو کتاب کی شکل میں ہے،
اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے آغاز کے ساتھ یہ بتا دیا کہ کتاب نازل کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب نزول کا ذکر آیا تو اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ کتاب اسی نے نازل کی ہے، یعنی کتاب کی عظمت بڑھ گئی۔ اب یہ کتاب کیسی ہے؟ کتاب سب سے اچھی ہے، اور اس کی آیتیں اور اس کی باتیں سب سے بہتر بات ہیں۔ ان کی آیات آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں اور بار بار وہ پڑھی بھی جاتی ہیں۔ ملتی جلتی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ رب العزت کچھ وضاحت فرماتا ہے، پھر دوسری آیت میں اس سے زیادہ وضاحت آ جاتی ہے، تو وہ آیت دوسری آیت کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسری آیت پہلی آیت کے لیے تفسیر بن جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جو ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ایسی جنت میں جس میں نعمتیں ہوں گی، راحت اور سکون ہوگا، اس میں ہوں گے۔ اب جنت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، مختلف آیتوں سے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ کہیں پر فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی جو ہے وہ سائے میں ہوں گے، یعنی باغات کے سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ کہیں پر اس کی تفسیر یوں ہو گئی لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، کہ جنت جو ہوگی جو آرام دہ ہے اور نعمتوں والی ہے، اس میں ان کے لیے پھل ہیں اور ہر وہ چیز جس کا وہ مطالبہ کریں وہ ان کو ملے گا۔ تو یہ آیت ایک دوسرے کی تائید اور ایک دوسرے کی گویا کی وضاحت کرتی اور صاف گوئی کے ساتھ بیان کرتی چلی جاتی۔ دوسری یہ کہ اس کی آیتیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا مفہوم ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ اپنے خیال سے اور اپنے گمان سے کہ یہ چیز ایسے ہوگی، تو شاید ہم اس میں خرابی پیدا کرنے والے بن جائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ید اللہ فوق الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اگر ہم اللہ کا ہاتھ دیکھیں اور اپنے ہاتھ سے تصور شروع کر دیں کہ جیسے میرے ہاتھ ہے ایسے اللہ کا ہاتھ ہوگا، جیسے میری آنکھ ہے ویسے اللہ کی آنکھ ہے، کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے لیکن وہ ہر ایک کی نگاہ کو دیکھ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو وہ ہماری طرح دیکھتا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اپنی طرح اللہ کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو معاملہ کیا ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ بس اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس کو بس چھوڑ دیجئے، اس کے پیچھے مت پڑیے۔ اللہ دیکھتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے اور بیک وقت دیکھتا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے اس کو اس کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ آپ اس کو اپنے اوپر نہ لائیے کہ ہم دیکھتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں، ہم کو دائیں دیکھنا ہوا تو موڑ سر گھما لیتے ہیں، بائیں دیکھنا ہوا تو ادھر چہرہ گھما لیتے ہیں، پیچھے دیکھنا ہوا تو مڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ایسے کرے گا تو پھر بالکل کھیل بگڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ کا اگر کہیں پر ذکر اس طرح آیا کہ اس کے ہاتھ ہے اور وہ ہر چیز وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، تو ہم اس کو اپنی طرح کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کیسا ہے وہ اللہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ تو یہ متشابہ آیتیں ہوتی ہیں۔ تیسرے پارے میں بھی اس طرح کی آیتیں آئی ہیں
تو بہرحال وہ بھی متشابہ ہیں. تو متشابہ کا ایک تو مفہوم یہ ہوا کہ آیتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی آیت ایسی ہے جس کا مفہوم اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت کے اندر گڑبڑی ہے اور آیت کے اندر کمی ہے. نہیں، ہم کو اس کا مکلف اتنا بنایا ہی نہیں گیا ہے. اس میں جس چیز کا ذکر کر دیا گیا اس کو بس اتنے پر ہی رکھا جائے، اس سے آگے پر سوچنے کی کوشش نہ کی جائے. جیسے آخرت کے بارے میں اور دیگر تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے جیسے بیان کر دیا ویسے ہی باقی رکھا جائے، اس کو ہم اپنے طرح تصور کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد فرمایا کہ مثانیہ. مثانی کیا چیز ہے؟ ایک تو ہے کہ صورتوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بعض صورتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے بیک وقت دو نازل کی ہے. تو وہ صورتیں جو دو نازل ہوئی ہیں ایک ساتھ تو وہ دوہری ہو گئی، اس لیے اس کو مثانی کہا گیا. جیسے مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں لیکن نازل جو ہوئی ہیں جو ایک ساتھ ہوئی ہیں، اور دونوں کا مفہوم ایک سلسلے کے ساتھ جو جڑتا چلا آ رہا ہے تو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی تو آپ جادو ہوا تھا تو آپ کو حکم دیا گیا یا آپ پڑھیے، آپ نے یہ پڑھا، جادو آپ کا ختم ہو گیا. تو ایک تو مفہوم یہ ہے. اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ انفال 9ویں پارے میں ہے اور سورہ توبہ 10ویں پارے میں ہے. 10ویں پارے میں جو سورہ توبہ اس میں بسم اللہ بھی نہیں ہے. تو سورہ انفال سے مضمون شروع ہوتا ہے اور وہی مضمون باقاعدہ جاری رہتا ہے اور سورہ توبہ تک ہوتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے. تو دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں تو یہ بھی دوہری ہو گئی. اس طرح مختلف قسم کی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو مثانی کہلاتی ہیں، اور یہ تقریباً 7 جوڑے صورتیں ہیں، یعنی 14 صورتیں ہیں جو 7 جوڑا بنتی ہیں تو وہ مثانی کہلائی. ایک مفہوم مثانی کا یہ بھی ہے کہ یہ 7 مثانی جیسے کہا جاتا ہے. تو 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو 7 آیتیں ہیں. اب وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں. ہر نماز میں ہم جو ہے سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جبکہ دوسری صورتیں ہر رکعت میں ہم نہیں پڑھ سکتے. اگر ہم نے ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں ہم کو دوسری سورہ پڑھنے کا حکم ہے. لیکن سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے کہ اسے ہر رکعت میں پڑھنے کا ہے، تو گویا کہ ہم بار بار اس کو کیا کرتے ہیں؟ دہراتے ہیں. یہ بھی مثانی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پورا قرآن یہ بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کی تلاوت بار بار کی جاتی ہے. آدمی پڑھتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے، پڑھتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے، تکمیل تک پہنچتا ہے پھر آغاز کر دیتا ہے. تو اسے انسان بار بار پڑھتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے پورا قرآن ہی مثانی ہے، بار بار پڑھا جانے والا قرآن. اب اس کی صفت کیا بیان ہوئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی کھالیں جو ہے یا یہ کہ ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں سگڑ جاتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بعض صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ قرآن پڑھتے ہوئے اور لوگوں کو قرآن سناتے ہوئے دیکھا کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں آپ فوراً بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، اور آپ پڑھ کر اسے سناتے ہیں تمام لوگوں کو، جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی اور جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی. کیونکہ قرآن جو صرف ہمارا نہیں، یہ سب کا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کا ہے. جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو اگر وہ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو یہ قرآن اس کے لیے ہے. تو قرآن سب کا ہے، اس پر ہماری میراث اور ہماری جاگیر نہیں ہے یہ کہ ہماری جاگیر ہے اس کے علاوہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. بلکہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کا پیغام غیروں تک، اپنے دوستوں تک جو غیر مسلم ہیں ان تک پہنچائیں اور ان سے کہیے کہ کتاب ہماری نہیں، یہ کتاب اصلاً آپ کی ہے.
یہ کتاب اصلاً آپ کی ہے اور آپ کے لیے آئی ہے. آپ اسے پڑھیے اور دیکھیے کہ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے اور آپ کو کیا خطاب کیا گیا ہے. لہذا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو بہرحال جو اللہ کے ڈرنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. تو بعض صحابہ کو اعتراض ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ آپ آتے ہیں تو قرآن ہی سناتے ہیں، قرآن ہی سناتے ہیں، قرآن ہی سناتے ہیں، کچھ اور کبھی سنا دیا کیجئے. تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ ہی نے نازل کی ہے کتاب جو آپس میں اس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں اور وہ دہرائی جاتی ہے بار بار. اللہ نے فرمایا کہ احسن الحدیث، سب سے اچھی بات اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے اللہ کے کلام کے سوا کوئی اور کلام سننے کی کوشش مت کرو. تو اس سے گویا کہ صحابہ جو تھوڑا سا تنگ آ گئے تھے، جو تھوڑا سا قرآن کو بار بار پڑھنے اور سننے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اکتاہٹ محسوس کر رہے تھے، پھر ان کے اندر وہ دلچسپی اور دل جمعی پیدا ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک موازنہ مزید کیا جا رہا ہے. ایک طرف ادھر کہا گیا کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہو؟ اب یہاں پر موازنہ ان کا کیا جا رہا ہے الٹا. اب ذرا غور کرو کہ ایک شخص ہے وہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ آگے کر رہا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے آگ سے بچنے کے لیے پہلے ہی اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری کر لیا اور گناہوں سے بچ گیا اور وہ جنت میں چلا گیا؟ تو کیا یہ کافر اور مومن دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. یہاں ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اپنے چہرے کے ذریعے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب چہرے کے ذریعے کیسے بچتے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسی چیز آئے جس سے آپ کو چوٹ لگنے والی ہو، تو عام طور سے آپ یہ دیکھیے کہ کوئی چیز اگر آپ کے چہرے کی طرف آ رہی ہو اور لگ رہا ہو کہ اب ہمارے چوٹ لگے گی، تو عام طور سے آدمی کیا کرتا ہے؟ فوراً سر آگے کر دیتا ہے. فوراً سر کیا کرتا ہے؟ آگے کرتا ہے کہ چہرے پر نہ لگے، ہمارے سر پر لگ جائے یا کہیں اور لگ جائے، تو وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے ہی جب عذاب اس کو چاروں طرف سے گھیرے گا نا، تو وہ کیا کرے گا؟ عذاب سے تو بچ نہیں پائے گا، لیکن اب اس کا ہاتھ بھی جو ہے وہ پیچھے بندھا ہوا ہوگا. کیونکہ مجرموں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ کھلا رکھا جائے گا، وہ ہاتھ کے ذریعے اپنے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. نہیں، ان کا ہاتھ پیچھے کیا ہوگا؟ بندھا ہوا ہوگا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہاتھ پیچھے بندھا ہوا ہو تو آدمی عذاب سے بچنے کے لیے کیا چیز آگے کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اس کا چہرہ آتا ہے. وہ ہر چیز ہر وار اپنے چہرے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، اب کیا وہ جو چہرے سے عذاب کی برائی کو، برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا قیامت کے دن، اور وہ ظالموں سے اس دن کہا جائے گا کہ مزہ چکھو اس چیز کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تو کیا ایسا شخص نیک لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسے برے لوگ جو ہیں ان سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں، ان کے اوپر عذاب آیا ایسی جگہ سے جہاں سے وہ محسوس بھی نہیں کر سکتے تھے، جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا. وہاں سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا. اور ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کیا بگڑنے والا ہے. اچانک اللہ رب العزت زمین ہلا دے، بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا. زمین پھٹ جائے، ہم اس کے اندر سما جائیں، بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے، لائٹ جل رہی ہے، اچانک لائٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے کہ تار جلنے شروع ہو جائے اور بھاگنے کا موقع نہ ملے، یہی عذاب آ جائے. کچھ نہیں کہا جا سکتا، اللہ کہاں سے عذاب میں گرفتار کر لے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اگر کافر اللہ کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے تھے ان کو بھی اور جو یہ ہیں ان کو بھی کہاں سے عذاب آ جائے گا کچھ پتہ نہیں. تو جن لوگوں نے پہلے کیا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کی برائی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے فرمایا کہ ان کو دنیا میں تو رسوائی کا عذاب دے دیا،
اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہوا ہے، یعنی دنیا میں رسوائی بھی ہے اور آخرت میں جو ہے وہ عذاب تو ہے ہی۔ اب اگر اس کو سمجھ لیں تو اچھی بات، نہیں جانتے ہیں تو بہرحال اس سے ان کو دو چار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کافروں کے اور مشرکوں کی فہرست سے بچائے اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور نیک لوگوں کا جو حشر ہو ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔